ترقی کرو کہ آسمان پہ جھولو مگر رب کو نہ بھولو، رب کو نہ بھولو۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیوں، غزوہ خندق، سمجھ میں بات آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ غزوہ خندق انتہائی سردی کا زمانہ ہے، سردی کا۔ صحابہ کرام فرمایا اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، چادر نہیں ہے، غربت ہے۔ صحابہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر تشریف لائے ہیں، مہاجر صحابہ، غریب صحابہ۔ 3000 کا لشکر ہے، کتنا؟ 3000 کا۔ یہ بیچ والی جگہ بھر دو تاکہ شریعت کے مطابق مجمع ہو جائے۔ ہمارا جلسہ تو ہے نہیں، میٹنگ اور اجلاس تو ہے نہیں، بات توبے کی ہے بھائی۔ تو فرمایا صحابہ کی جماعت کتنی ہے بھائی؟ 3000، کافروں کی تعداد 10,000، استغفراللہ 10,000۔ کہاں 3000 کہاں 10,000۔ ان کے بعد کھانا پینا ساری سہولیت۔ یہاں صحابہ کرام غربت کی حالت میں، اور فرمایا جو منافقین تھے، تھوڑی توجہ سے بات سننا، مدینے سے چل کر آئے تھے، داڑیاں بھی رکھتی تھی، عمامے بھی باندھے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور جب یہاں میدان میں پہنچے، یعنی جب لڑائی شروع ہوئی، سردی شروع ہوئی اور سخت حالت آ گئی، تو فرمایا انہوں نے بہانے ڈھونڈے کہ یار یہاں تو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اوڑھنے کے لیے کمبل ہے۔ بہانہ کیا کہ آقا اجازت دے دو، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ڈاکو آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضور نے اجازت دے دی۔ یہ 300 افراد واپس ہو گئے تھے۔ کتنے؟ یہ چھانٹی آج کی نہیں ہے، اس زمانے کی۔ بھوک کو دیکھ کر، سختی کو دیکھ کر، سردی کو دیکھ کر، بھوک کو دیکھ کر، سختی کو دیکھ کر، سردی کو دیکھ کر امام الانبیاء کی جماعت کے ساتھ چلے ہیں۔ میں نے کہا داڑھی بھی رکھی ہے، عمامہ بھی باندھا ہے، پہلی شب میں نماز بھی پڑھتے تھے، واپس کتنے ہوگی؟ 300۔ قرآن اترا اور پوری بات ہے سورہ احزاب میں چلے گی۔ جو پکے مسلمان تھے ڈٹے رہے، اور پھر مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہے کہ ایک صحابی خندق کھود رہے صحابہ، اور امام الانبیاء بھی مبارک لگے ہوئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے استعمال فرما دے۔ ہاں، جو لگ گیا اس زمانے میں وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے محبوب اپنی مبارک ذات کے ساتھ لگے ہوئے۔ ایک صحابی آتا ہے، یہ دین بڑی قربانیوں سے آیا ہے، اور آج تو ہم پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک صحابی آیا، دل سے سننا بھائیو، خطیب نہیں ہوں، سبق ہے، علیم اللہ ہے، میرے پاس قطرہ ہے۔ ایک صحابی آیا، مشہور واقعہ ہے، فرمایا اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑا ہو گیا، آقا بھوک کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میرا پیٹ اور میرا پیٹ مل چکے ہیں، آقا میں نے تسلی کے لیے ایک پتھر باندھا ہے۔ آج سردی ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، سردی ہے، چادر ہے، کمبل ہے، رومال ہے، سہولیات ہے، اور میں کہہ رہا یار سردی ہے، یار نہیں ہوگا میرے سے۔ تو آپ نے سنا ہے نا، کئی دفعہ سنا ہے آپ نے، تو آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، فرمایا میرے صحابی میرے 2 پتھر باندھے، 2 پتھر باندھے۔ کیا حالت ہے؟ یہ دین اتنی قربانیوں سے آیا ہے، آج میں اور آپ مسلمان ہیں ان قربانیوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، فرمایا آنکھیں پھرنے لگی، اور فرمایا صحابہ پریشان ہو گئے۔ 28 دن کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمایا، 28 دن کے بعد۔ تو انشاءاللہ آپ تو بہت مجاہد لوگ ہو، میں اور آپ گرمی اور سردی کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کی محبت میں جہاں اللہ بلائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا وہاں پہنچیں گے، حاضری لگائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ درخواست کروں، دعاؤں کے اہتمام آپ کرتے ہو، کیا کریں۔ دیکھو استغفراللہ، الحمدللہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، اپنے بزرگوں کے، اپنے اساتذہ کی نقل کرتا ہوں، اور میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کل ہفتے والا دن بحمدللہ 4 مجمع تھے، کتنے؟ کل 4 مجمع۔ آخری بیان جنگوی چوک والا تھا، سردی کا موسم ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، سردی ہے، پھر ایک میرے اندر عیب ہے، میں پرہیز نہیں کرتا ہوں، جو ہوتا ہے کھا لیتا ہوں، یہ میرے اندر عیب ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آج الحمدللہ اتوار کے بیانات، پھر نماز پڑھانا مشکل ہو جاتے، کرنا ہے بھائی، اللہ راضی ہو جائے۔ اور کل پھر پیر کا دن ہے، 3 مجمع کل ہے،
سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے مجامع اللہ لگا رہے بھائی، سارا دن اللہ پاک اپنے دین میں مجھے استعمال کر رہے، یہ اللہ کا فضل ہے. میں اس قابل لائق نہیں ہوں. ہاں، آپ جیسے لوگوں سے امید رکھتا ہوں اللہ کے گھروں کو آباد کرو، تیار ہو، سفر کیا کرو دین کے لیے. اللہ جنت کے راستے مختصر فرما دیں گے. اللہ آپ کا آنا قبول اور منظور فرمائے. اب آ جائے جو ہمارا موضوع ہے، میں آپ کو اس کی طرف لے جاؤں. پہلے قرآن آپ کو سناتا ہوں، اللہ سنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 30واں پارہ ہے، سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل کی یہ آیت نمبر 16 ہے. آیت نمبر 16 ہے. قرآن عظیم یوں فرما رہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا جہنم سے اس آدمی کو بچا لیا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. جو اب یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کو ذرا ڈھونڈیں گے. یہ کون ہے؟ یہ ہستی ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن نے اعلان کیا او جہنم سے، جہنم کے شعلوں سے ایک آدمی کو بچا لوں گا، بچا لوں گا. کون ہے وہ؟ الاتقى، سب سے بڑا پرہیزگار ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اس کی پرہیزگاری کیا ہے؟ آیت نمبر 17 الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو دیتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ صاف ہو جائے. یہ کون ہے؟ ابھی پتہ لگے گا ماشاءاللہ. پھر فرمائے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ اللہ کے راستے میں جو مال دے رہے اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ اس کے اوپر کسی کا احسان ہے وہ اتار رہے، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے جو سب سے اعلیٰ ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قرآن عظیم نے اعلان فرمایا وہ مجھے راضی کرنے میں لگ گیا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب میں اس کو راضی کر لوں گا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت اور اس آیت کا مضمون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوا. سبحان اللہ کے ہاں. اب میرے محترم بھائیوں، یہ تو ہوا، اور قرآن کی کئی آیتیں شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی. اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا. تھوڑی توجہ آپ کی درکار ہے. فرمایا رب کائنات نے اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. اور مسلمانوں اور میری ماں بہنوں، 3 مخلوقات کو، بڑی مخلوقات کتنی ہے؟ 3 ہے. نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 جنات، نمبر 3 انسان. اللہ پاک نے جنات اور فرشتوں میں انسان کو درجہ عطا کیا. یہ بات بھی چلی گئی. پھر اللہ پاک نے انسانوں کی جماعت میں 2 جماعتوں کو سب سے اعلیٰ بنایا. کتنی جماعتوں کو؟ ان کا میرا سبق ہوتا ہے، خطابت نہیں. 2 جماعتوں کو انسانوں میں اللہ پاک نے بہت اعلیٰ بنایا. 2 جماعتوں کو بڑا عظیم بنایا. 2 جماعتوں کو شان عطا فرمائی. ایک جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، دوسری جماعت حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور مسلمانوں، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت بنائی. رب کعبہ کا اصول ہے اللہ نے سارے نبیوں کو ایک طرح نہیں بنایا. سارے نبیوں کو اللہ نے ایک جیسا بنایا؟ نہیں. ہر نبی کو علیحدہ قد و قامت مبارک، حسن و جمال مبارک، علیحدہ صفات مبارک، علیحدہ درجہ فضیلت شان مرتبہ رتبہ اللہ نے عطا کیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، محمد رسول اللہ کو حبیب اللہ بنایا. اب آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے کلیم ہے؟ بولو نہیں. میں مختصر کرتا ہوں، گھبراؤ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقام دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقام دیا، محمد رسول اللہ کو اپنی شان عطا فرمائی. ایسا ہے نا؟ تو یاد رکھنا، جو ترتیب اللہ نے حضرات انبیاء میں چلائی اور جو شان و شوکت انبیاء میں چلی،
قرآن عظیم آواز لگاتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ اور مسلمانوں، قرآن والوں، نماز والوں، مسجد والوں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والوں، قرآن تمہیں دعوت فکر دے رہے، فرمایا عقیدہ بناؤ اللہ پاک نے بعض رسولوں کو بعض پر درجہ عطا کیا۔ ایسا ہے نا، یہی ترتیب اللہ نے صحابہ میں قائم فرمائی۔ اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کو ایک طرح نہیں بنایا، تمام صحابہ کو ایک مقام نہیں دیا، تمام صحابہ کو ایک شان عطا نہیں فرمائی۔ کسی صحابی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، کسی کو پہلا خلیفہ بنایا رب کی مرضی، کسی کو دوسرا بنایا اللہ کی مرضی، کسی کو تیسرا چوتھا بنایا اللہ کی مرضی۔ اللہ پاک نے بلال کو حضور کا مؤذن بنا دیا اللہ کی مرضی۔ جو ترتیب انبیاء کی ہے بخدا وہی ترتیب اللہ نے صحابہ میں قائم رکھی۔ آگے چلو پھر سبحان اللہ کے یہ سبق ہے، خطابت نہیں، سبق، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا خطیب بنایا، انبیاء کا امام بنایا، انبیاء کا سردار بنایا، انبیاء کا آقا بنایا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کر دیا، حضور کو آگے مبارک کھڑا کر دیا۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے سارے انبیاء کی صفات آمنہ کے لال کے اندر ساری پیدا فرما دی۔ امام الانبیاء کی صفات دو چند باقی انبیاء میں، سمجھ میں بات آئی؟ یعنی حضور کے اندر تمام انبیاء کی ساری صفاتیں جمع ہیں، اور حضور کی صفات باقی انبیاء میں دو چند ہے، باقی سب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ صفت اور یہ عادت صحابہ میں جاری فرمائی۔ اللہ پاک نے تمام صحابہ کی تمام صفات صدیق اکبر میں جمع فرما دی۔ اور یہ کوئی جماعت، کوئی نعرے مارے کی بات ہی نہیں ہے، میں نصوص قطعی سے بات کہہ رہا ہوں، اجتماعی۔ اللہ پاک نے تمام صحابہ کی صفات، بلال کی صفت، عمر فاروق کی صفت، حضرت طلحہ زبیر کی صفت، تمام صحابہ کی صفت ایک ابو بکر صدیق میں جمع فرما دے۔ صدیق اکبر کی صفات دو چند باقی صحابہ میں پائی جاتی تھی، سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ جو رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے اس کا ایمان اور اسلام میں کوئی حصہ بھی نہیں۔ اچھا، پھر ایک عجیب بات ہے، جس نسبت سے آج آپ لوگ جمع ہو، یقین کرو میں اس کو بھی یوں کہتا ہوں کہ آپ کا پہلے اوپر نام نکلا ہے، پھر آپ قبول ہوئے ہو، پھر اللہ نے آپ کو لا کے اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ یاد رکھنا میرا موضوع ہے خلیفہ بلا فصل، امام الانبیاء کا مبارک سسر، صحابہ میں سب سے اعلیٰ، صحابہ کا خلیفہ، صحابہ کا امام، حضور پاک کا خلیفہ، صحابہ کا امام۔ اور جس ذات کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین صدیق اکبر ہے۔ میں جگہ جگہ آنکھیں بند کرتا ہوں تاکہ رابطہ اوپر سے رہے، اوپر سے رابطہ رہے، بات قبول ہو جائے، آپ بھی اپنے دل کے برتن کو علم کی طرف متوجہ رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کتنے لوگ آئیں گے، کتنے انسان آئیں گے، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے صحابہ تشریف لائے۔ مگر نبیوں کے بعد اگر بڑا درجہ اللہ نے دیا ہے، صدیق اکبر کو دیا ہے، او لوگوں، کیونکہ اللہ پاک کو پتہ ہے، اللہ پاک علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو سب پتہ ہے، آگے کا بھی پتہ ہے، پیچھے کا بھی پتہ ہے۔ رب کائنات کو پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے بڑے کمالات رکھنے والے ہستی ہے۔ آ جاؤ،
صحابہ سب کامیاب ہے، کوئی صحابی ناکام ہے کوئی صحابی ناکام نہیں ہے، لیکن ہر صحابی کی علیحدہ شان ہے، علیحدہ صفات ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن معاذ، سبحان اللہ کہہ دو، ذکر کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، میرا ساتھ دو تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم ملے۔ الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے صبح نماز سے پہلے اللہ اٹھائے گا، پھر جیسا بھی ہوا نماز پڑھانی ہے، پھر اس کے بعد شروع ہوتے رات کو الحمدللہ 10-11 بج جاتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے کہ اچھی آواز والے لوگ، انداز والے لوگ، خطبہ، قراء، بس اللہ پاک نے کس کی دعا قبول فرمائی کہ میں پورا دن مجھے اللہ چلاتا ہے، اور یہ چلتے چلتے مجھے 13 سال ہو گئی الحمدللہ۔ اور جیسے میں کبھی کبھار کہتا ہوں اللہ کے انعامات کو بیان کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت، میں کہتا ہوں یار ابھی تو آور ہو گیا، نماز نہیں پڑھائی جا سکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا بیان کم کرتا ہوں۔ آپ یقین کرو جب بھی میں کہتا ہوں کچھ مجلس سے کم کرتا ہوں، اللہ ایک مجلس اور بڑھا کے دے دیتا ہے کہ تو کیسے کم کرے گا، تیرے ہاتھ میں ہے۔ پہلے عصر کے بعد کوئی مجمع نہیں ہوتا تھا نا، اب ڈیلی عصر کے بعد مجمع ہے، یہ عجیب بات ہو گئی۔ مغرب کے بعد بھی پہلے کوئی عمل نہیں ہوتا تھا، اب ڈیلی مغرب کے بعد بھی عمل ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہاں رابطہ اوپر سے رکھیں گے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ بڑے ہیں، اور ہم تو ان ہستیوں کی بات کریں گے انشاءاللہ اس نسبت کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ صحابہ سب اعلیٰ ہیں، جیسے میرے نبی کو چنا گیا، میرے آقا کو چنا گیا، میرے آقا کو چھانٹی کیا گیا، میرے آقا کو سردار بنایا گیا، میرے نبی کی جماعت کو بھی چنا گیا، صحابہ کو چنا گیا، صحابہ کی چھانٹی ہوئی، صحابہ کی پرچہ نکلی، صحابہ کی جماعت کو اللہ نے علیحدہ کیا، میں نے نہیں، حضور نے نہیں، اللہ نے علیحدہ کیا، پھر حضور کے لیے ایسی پاک جماعت بنائی جو سارے صفات کے قائل تھے، ماشاءاللہ۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق زخمی حالت میں ہے، جب ان کو ان کے خیمے میں لایا گیا، تھوڑی توجہ علم دے رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہ صحابی ہے، اس کی علیحدہ شان دیکھو، امام الانبیاء میرے نبی کے لیے معراج والی رات انبیاء کھڑے ہوئے، اور یہاں حضرت سعد کے لیے محمد پاک کھڑے ہوئے، علیحدہ درجہ ہے حضرت سعد کا۔ اور حضور نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، اللہ کے محبوب نے ان سے بھی فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیا حضور نے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صحابہ حضرت سعد بن معاذ کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت سعد پہلا خلیفہ بن گئے؟ نہیں نا، کوئی عقل بھی تو استعمال ہونی چاہیے، کوئی دلائل بھی ہونے چاہیے، بس ویسا رٹ لگایا جا رہا ہے، وہ رٹ لگایا جا رہا ہے، امت کے اندر اختلافات، لڑائیاں۔ یہ حضرت سعد کی اپنی شان ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، اور داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک اور صحابی ہے حضرت عکاشہ ابن محصن، سبحان اللہ کہہ دو، اور بار بار آپ نے سنا ہے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے قد والے، مبارک اعلیٰ ترین حسن و جمال والے، قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے ہیں، غزوہ بدر لڑائی جاری ہے، حضرت عکاشہ ابن محصن کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک کافر کو مارا، تلوار ہی ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، ایسے زور سے مارا کافر کو۔ امام الانبیاء کی نظر پڑی، دیکھو میرے صحابی کی تو تلوار ہی ٹوٹ گئی۔ اور پیارو، غلاموں، محبت کرنے والوں، سنو، حضور علیہ السلام نے کھجور کے ٹہنی اٹھائی، حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دی، کہا عکاشہ اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں امام الانبیاء کے مبارک ہاتھ کی ٹہنی گئی، تلوار بن گئی۔ کیا بن گئی؟ ٹہنی کیا بن گئی؟ حضور کا معجزہ ہے۔
اللہ کے محبوب نے فرمایا اس سے لڑو. پھر حضرت عکاشہ اس تلوار سے لڑتے رہے. کیا حضور کے ہاتھ کی ٹہنی عکاشہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی. یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ عکاشہ پہلا خلیفہ ہے؟ نہیں نا، عکاشہ کی اپنی شان ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں کوئی ٹہنی تلوار نہیں بنی، عکاشہ کے ہاتھ میں بن گئی. اللہ پاک نے یہ صفت اس کو عطا فرمائی. آگے چلو، غزوہ احد، سبحان اللہ کہہ دو، دلائل دے رہا ہوں. غزوہ احد، امام الانبیاء نے اپنے غلاموں کو، پروانوں کو، دیوانوں کو، عاشقوں کو جمع فرمایا اے میرے صحابہ یہ میری تلوار ہے. سبحان اللہ کہہ دو. جہاد کریں گے نا انشاءاللہ، جہاد کریں گے نا، ارادہ کرو ارادہ. میرے نبی کا فرمان ہے جس نے نہ جہاد کیا، نہ مجاہد کی مدد کی اور نہ شہادت کی تمنا کی، وہ اپنے بستر پر منافق مرے گا. ارادہ ہے انشاءاللہ، موقع ملے گا ہم جہاد کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا غزوہ احد ہے، حضور پاک نے اپنی تلوار کو لہرایا، فرمایا کون ہے کہ مجھ محمد کی تلوار لے لے اور اس کا حق ادا کرے. ارے ایک رسول اللہ کی تلوار بتاؤ، اور رسول اللہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کے بعد بڑی طاقت، اللہ کے بعد بڑی طاقت. اور پھر حضور کے ہاتھ کی تلوار، وہ کیسی تلوار ہے؟ حضور نے اس کو لہرایا غزوہ احد میں. کون ہے میری تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، اور تمام صحابہ ہیں، حسن ہے، حسین ہے. لیکن صحابہ نے ایک زبان فرمایا، آقا اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ پھر ذکر کرو. ہاں، حضور نے فرمایا اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اس میری تلوار سے اللہ رسول کے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڈی ہو جائے. کتنا بڑا حق ہے، بڑا حق ہے نا. صحابہ خاموش کہ یہ حق کون ادا کرے گا. ایک حضور پاک کا شعر بلند ہوا. اللہ نے حضور کی جماعت کو علیحدہ شان عطا فرمائی. میرے آقا کا پہلا صحابی بھی جنت میں، میرے نبی کا آخری صحابی بھی جنت میں. کوئی ناکام نہیں ہے، نامراد نہیں ہے. اللہ پاک نے نبیوں میں درجہ رکھا، شان رکھی، فضیلت رکھی، تفاوت رکھی. او ایمان والو، او صدیق اکبر کی نسبت سے جمع ہونے والو، اللہ پاک نے صحابہ میں بھی شان عطا فرمائی، درجہ رکھا، تقسیم رکھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ اپنی تلوار مجھے دے دو، میں کوشش کروں گا اس کا حق ادا کر دو. اچھا، اور بیچاروں کو جھنڈا یاد ہے، تلوار یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کا چکر ہے نا. اور کھانا پینا کیا ہوتا ہے آج کل؟ تو نشے تماشے ہیں. کیا ہے؟ نشے تماشے ہیں، اور نام اتنی بڑی ہستیوں کا استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا غزوہ احد ہے، بے شک حضرت علی شیر خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابو دجانہ کا علیحدہ مقام، میرے اور آپ کے علی کا علیحدہ مقام. فرمایا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دیجیے آقا اپنی تلوار، میں کوشش کروں گا آپ کی تلوار کا حق ادا کرو. او مومنو، نمازیو، قرآن والو، کلمے سے پیار کرنے والو، اللہ کی محبت میں اکٹھے ہونے والو، او میری ماں بہنوں، اللہ میں کیا طریقے سے میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں. او میرے رب، تو نے دونوں جماعتوں کو جمع فرما دیا، امت کی مائیں بہنیں وہاں، امت کے مرد حضرات یہاں. انشاءاللہ وہ لوگ فلسطین میں جا کے جہاد کریں گے. عزم بڑا کرو، اللہ پاک بڑا اجر عطا فرمائیں گے. قیامت کے روز انشاءاللہ مجاہدین میں نام آ جائے گا، اور اپنے علاقوں میں اسلام کو بلند رکھیں گے، اور شریعت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، اور حیا کو عام کریں گے. میرے ساتھ رہو گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو سبق پڑھاتے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لگے رہتے آپ کے ساتھ. تو حضور کی تلوار ابو دجانہ نے لی اور جا کے کافروں کی صف میں گھس گیا، داخل ہو گیا. پھر تلوار کو چلایا، تھوڑے آرام سے کہہ رہا ہوں بات سمجھ میں آ جائے.
تلوار کو چلایا، لکھا ہے تواریخ نے، کتابوں نے، سیرت نے، سورت نے لکھا ہے کہ ابو دجانہ تلوار سے دشمن کو مارتا گیا، کسی کا دھڑ مارا، کسی کا سر مارا، کسی کا ناک اڑایا، کسی کی گردن اڑائی، 300 کو مردار کر دیا۔ اور آج کل ہم سے نماز نہیں پڑھی، اوہ سردی سردی، اور بہت سارے ہمارے مجمع کے لوگ، اور مجھے تو مجاہد لوگ چاہیے، اور کیا میں نے آج کل میں نے کیا کمزوری دکھائی ہے؟ کمزور بہت ہوں، اللہ سے مانگ کر آتا ہوں۔ تو میرے مجمع میں بیٹھنے والے بہت سارے ایسے سردیوں میں مجمع میں نہیں آتے، گرمیوں میں السلام علیکم، السلام، چائے بیچنے گیا تھا تو سردی بہت ہوتی، بائک پہ آدمی بالکل جو ہے نا سوکھ جاتا ہے۔ میں نے کہا پہلے سے کون سا تو پہلوان ہے، تیرے سے تو پہلے مرغی بنا ہوا ہے۔ اب 6 مہینہ چھٹی ہے بھائی، آپ کب سے چھٹی کرو گے؟ آپ کب سے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں؟ پکا سبحان اللہ کہہ دو، اچھا ہمارے ساتھ رہو گے نا؟ تو کوئی بات تھوڑی ہے، اللہ کا کام ہے، ایک نہیں دوسرا۔ عرض کر رہا تھا ابو دجانہ نے کتنے مردار کیے؟ 300، اور جب آخر میں تلوار کو دیکھا واقعتاً وہ ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ اب 300 لوگوں کو مارا، تلوار کو دیکھا، خوشی خوشی واپس آیا، آقا ذرا دیکھیے حق ادا ہوا، حضور مسکرا گئے، دعائیں دی، تلوار پہ اپنے نبوت والا ہاتھ مارا، تلوار سیدھی ہو گئی، ابو دجانہ کو دے دیا۔ ارے خیبر میں مانتا ہوں علی کو جھنڈا ملا محمد پاک کا، لیکن یاد رکھنا یہاں پر غزوہ احد کے اندر ابو دجانہ کو امام الانبیاء کی تلوار ملی۔ تو قوم کو جھنڈا بتاتا ہے، تو اگر تو سچا ہے قوم کو تلوار بھی بتانا۔ اور پھر میرا ایک سوال علمی، سوال میرا یہ ہے، جھنڈے کا حق ادا کرنا آسان ہے یا تلوار کا؟ تلوار کا صحیح ہے۔ جھنڈا جو اٹھایا جاتا ہے تو جھنڈے والا قائد ہوتا ہے، اور ہے علی قائد، ہاں لڑنے والے اور ہوتے۔ یہاں تو تلوار لی ابو دجانہ نے، اور لڑنے کے لیے بھی تنہا چلا گیا، کوئی دوسرا گیا بھی نہیں، اور حق ادا کر کے آیا۔ تو کیا ابو دجانہ کو تلوار ملی؟ اب میں نعرہ لگاؤں کہ ابو دجانہ پہلا خلیفہ ہے؟ اپنا درجہ ہے ابو دجانہ کا۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ مکہ فتح ہوا، سبحان اللہ کہہ دو، مکہ فتح ہوا، انشاءاللہ فلسطین بھی فتح ہوگا۔ مکہ فتح ہوا، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی جماعت ہے، 10,000 صحابہ ہے، بڑے بڑے صحابہ ہے، عربی صحابہ ہے، سید صحابہ ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عثمان ہے، صدیق اکبر ہے، حضرت علی ہے۔ امام الانبیاء نے بیچ میں حضرت علی کو، حضرت بلال کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ بلال آگئے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ آذان دے۔ تو کیا ابو بکر کو آذان نہیں آ رہی تھی؟ آ رہی تھی نا۔ حضرت عمر کو آذان آتی تھی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی نا۔ لیکن اپنا درجہ ہے نا۔ حضرت بلال کو آقا نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھایا اور فرمایا اے بلال یہاں سے آذان کی آواز بلند فرما۔ تو بلال کا اپنا درجہ ہے نا۔ اب حضور نے بلال کو بلایا، کعبے کی چھت پہ چڑھایا۔ میں نعرہ لگاؤں کہ بلال پہلے خلیفہ ہے؟ ہاں عقل ہی نہیں ہے لوگوں میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیوں، ہر صحابی کی اپنی اپنی صفتیں۔ اللہ پاک نے صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ بنایا، امام المسلمین بنایا۔ کیوں بنایا؟ سبحان اللہ کہو گے تو بتاؤں گا۔ اب آئیے آخری چل رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہے۔ کتنا؟ 12 سال عمر ہے۔ آپ نے شام کا پہلا سفر کیا۔ کل بھی میں نے اسی طرح سبق چلایا اتحاد ٹون میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے سفر کیا ابو طالب کے ساتھ، وہاں بحیرہ راہب ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا۔ آقا کے چہرہ پاک دیکھ کر، آقا کے نشانات دیکھ کر ابو طالب سے کہنے لگا اے ابو طالب یہ آخری نبی ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا، اور اس کو واپس مکہ بھیجو، اور یہودی نکل پڑے ہیں، اگر ان نے دیکھ لیا ان کو شہید کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے ابو بکر کو بلایا۔ کس کو بلایا؟
ابو بکر کو نہ نبوت ملی ہے، نہ کسی کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے، نہ وحی ملی ہے، نہ قرآن اترا ہے۔ آقا کی عمر کتنی ہے بھائی؟ سبق ہو طالب علم و سبق، آقا کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 12 سال۔ صدیق کی عمر بولو، صدیق اکبر کی عمر 10 سال، آقا 2 سال کا فرق ہے، اور بچپن سے دوستی بھی ہے، بچپن سے دوستی بھی ہے۔ لہذا مکے کے بڑے بڑے سردار تھے اور قریش خاندان کے بڑے بڑے قداور لوگ تھے، لیکن ابو طالب نے بھی اعتماد کیا ابو بکر صدیق پر، صحیح ہے۔ اور ابو طالب کو پتہ تھا اگر راستے میں کچھ ہو جائے تو اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد الرسول اللہ کے لیے ابو بکر صدیق ہے۔ اگر امانت دار ہے ابو بکر صدیق ہے، اگر صحیح وفادار ہے ابو بکر صدیق ہے، اگر مکہ پہنچائے گا ابو بکر پہنچائے گا، اگر اعتماد کسی پر کیا جاتا ہے ابو طالب نے اعلان کیا تو وہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر حضرت بلال غلام نے کہا دونوں چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس 12 سال کی عمر میں 10 سالہ صدیق اکبر نے مکے میں پہنچایا۔ اس وجہ سے پہلا نمبر ہے، اللہ پاک نے ایسی صفات عطا فرمائی ہے۔ آگے چلو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی غار حرا میں، اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو صدیق اکبر کو جب سارا واقعہ سنایا، صدیق اکبر رو پڑے، فرمایا اللہ کے محبوب مجھے تو پہلے لگ رہا تھا آپ کے رخساروں سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی عادتوں سے کہ لوگ جو کہتے ہیں آخری نبی آخری نبی، اے اللہ کے محبوب مجھے تو یقین تھا کہ آخری نبی آپ ہی ہوں گے۔ ہاں، اور فرمایا سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا اور اس امت کے اندر پہلے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد میں نے کل کہا تھا اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والے، بے ہوش ہونے والے، خون گرانے والے صدیق اکبر ہے۔ کون ہے؟ اور حضور نے فرمایا کیا کرو آقا ابھی کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا دعوت چلاؤ۔ مکے کے بازار میں آئے، کلمہ سنانا شروع کیا، مکے والے جمع ہوئے، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے، خونا خون ہو گئے۔ فرمایا گھر والے گھر لے گئے، ماں نے دودھ گرم کیا، ہوش میں آئے، فرمایا دودھ پی لو۔ فرمایا او میری اماں دودھ کو ہٹاؤ، بتاؤ میرا محمد پاک کیسا ہے، یعنی الفاظ حدیث کہتے ہوئے میرا محبوب کیسا ہے؟ تو کہا خیر ہے کچھ نہیں، وہ آپ دودھ پی لو۔ کہا نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھ لوں۔ ایسا وفادار صحابی، اور فرمایا زخمی حالت میں اس کو اٹھایا گیا، اور بعض روایتوں میں کہ حضور کو بلایا گیا، اور فرمایا جب رسول اللہ کا چہرہ پاک دیکھا، فرمایا اللہ کے محبوب اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے، میرا سارا غم ختم ہو گیا، اے میرے محبوب میں تو آپ کی برکت سے جی رہا ہوں، اور میں تو آپ کی برکت سے سانس لے رہا ہوں۔ یہ بھی ہوا۔ پھر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، بڑی بڑی باتیں، تو حضور علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ آپ مکہ چھوڑو مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب نے جبریل سے سوال فرمایا تھا کہ میں اکیلے جاؤں یا میرے ساتھ کسی کو جانے کا حکم بھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا صدیق اکبر کے گھر چلے جاؤ، آپ کے ساتھ صدیق اکبر جائیں گے۔ 3 راتیں غار ثور میں گزاری، پورا راستہ صدیق اکبر ساتھ چلے، اور مسلمانوں مدینہ پاک پہنچے۔ غزوہ بدر کی لڑائی لڑی گئی، اسلام اور کفر کا پہلا جنگ ہے، پہلا معرکہ ہے۔ اللہ کے محبوب کے لیے خیمہ بنایا گیا، خیمہ لگایا گیا۔ حضور پاک نے صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے خیمے کے دروازے پر صدیق اکبر کو چوکیدار بنا دو۔ یہ تقسیم تو اللہ رسول کی ہے، میری تو نہیں ہے۔ تو فرمایا پوری رات، کیا پوری رات صدیق کو سننے کے لیے آنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے کانوں کو مبارک ہو، آنکھوں کو مبارک ہو، تمہارے روح مبارک ہو، تمہارے قدم مبارک ہو۔ اللہ مجھے صحت دے، میرا تو دل کرتے اور اچھا کر کے سناؤ، پر کیا کروں میری مجبوری ہے۔ فرمایا پوری رات امام الانبیاء خیمے میں اللہ کے سامنے روتے رہے، ابو بکر صدیق چوکیدار بن کے باہر چوکیداری کرتے رہے۔ اللہ کو بھی صدیق پر اعتماد، رسول اللہ کو بھی کس پر؟ تو جس پر اعتماد رب عرش عظیم کرے اور پھر اللہ کا محبوب کرے، اس پہ میں اعتماد نہ کروں، میرا اعتماد ہے، میرا ایمان ہے۔ ہاں،
اور فرمایا پوری رات آقا رو رہے، اور روتے 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 آپ کے ہاتھ اٹھے اور آپ کا مبارک چادر ہٹا، آپ کے مبارک بغل، پیاری نبوت والی بغل چمکنے لگی۔ صدیق اکبر واپس آئے، چادر کو ٹھیک کیا اور خوشخبری سنائی، بس کیجئے اللہ کے محبوب، بس کیجئے، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ دیکھو محبوب، آسمان سے فرشتے اتر رہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کی زیارت بھی صدیق اکبر کو کرائی، امام الانبیاء کو خوشخبری بھی صدیق اکبر نے سنائی۔ اور اس موقع پر ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، غزوہ بدر میں صدیق اکبر کا ایک بیٹا تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہوا، کافروں کی طرف سے آیا تھا، سنو عشق صدیق۔ تو بعد میں جب مسلمان ہوا، ایک دفعہ صدیق اکبر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ دونوں بیٹھے ہوئے باپ بیٹے، عبد الرحمن نے فرمایا ابا وہ بدر میں نا آپ آقا کے چوکیدار بنے ہوئے تھے نا، آقا کے خیمے پہ آپ چوکیدار تھے، دروازے پہ میں آیا رات کو نقصان پہنچانے کے لیے، ابا آپ کھڑے تھے نا، میں نے کہا چھوڑو میرا باپ کھڑے، میں واپس چلا گیا۔ فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، صدیق کھڑے ہو گئے، جلال میں فرمایا بیٹا تو نے تو دیکھا باپ کھڑا ہے، واپس چلا گیا، خدا کی قسم اگر میری نظر تیرے اوپر پڑ جاتی میں تجھے دو ٹکڑا کر دیتا۔ کہا میں حضور کے سامنے کسی اور کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے صدیق اکبر، خدا کی قسم لاؤ ایسی محبت۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہاں بھی ایسا جلال، ایسا کمال بتایا، سکھایا کہ اچھا تو نے تو چھوڑ دیا کہ باپ کھڑا ہے، بیٹا اگر تجھے میں دیکھ لوں تو میں تجھے دو ٹکڑا کر لیتا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اچھا بھائی میں عرض کر رہا تھا، بعد میں آؤ آگے چلو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض وفات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے محبوب بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو غشہ طاری ہو جاتی ہے، ہوش میں آ جاتے، وضو فرماتے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ ہاں 17 نمازیں پڑھائی، کتنی؟ آقا موجود ہے، آقا حیات ہے، 17 یا 16 نمازیں پڑھائی، 17 یا 16 نمازیں پڑھائی۔ امام الانبیاء کے مصلی پہ تو آدم علیہ السلام بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، کچھ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور کے مصلی پر تو ابراہیم خلیل اللہ بھی کیسا، معراج والی رات دیکھو، آقا کے لیے مصلی بچھا، آذان ہوئی، جبریل امین کو حضور نے فرمایا آدم صفی اللہ سے کہہ دو امامت کرائے، فرمایا نے اللہ کے محبوب آپ کے مصلی پہ آدم علیہ السلام نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن یہاں پر امت کو سنبھالنے کے لیے حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ جس جگہ پر امام الانبیاء مبارک کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، صدیق اکبر آگے، عمر پیچھے۔ یا ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے، جب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے تو کوئی سب سے باہر نکلا تھا کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کوئی نکلا تھا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ تو یہ منافقت ہے نا پھر جو آج کل چل رہی ہے، دغا بازی ہے، دھوکہ بازی ہے، فراڈ ہے۔ پھر جب باہر نہیں نکلا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر امام، حضرت عمر فاروق مقتدی، حضرت صدیق اکبر امام، عثمان غنی مقتدی، صدیق اکبر امام، علی المرتضی شیر خدا مقتدی۔ اور اس نماز میں میرا سوال ہے، حسنین کریمین ہم بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا؟ یہ جو نماز پڑھائی جا رہی ہے 16-17 فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو حسن اور حسین دونوں امام تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا؟ حضرت علی بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تو نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ تو آپ جب نیت باندھتے ہو، آپ کہتے ہو 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اور پیچھے اس امام کے، تو آگے میں کھڑا ہوتا ہوں نا، امور میرے قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی نے بھی یہ نیت کی ہوگی نا کہ پیچھے اس امام کے، امام کون؟ ہاں حسنین کریمین نے بھی نیت کی ہوئی نا پیچھے اس امام کے، امام کون ہے؟ ارے کیا ادھر ادھر کی باتیں مار رہے، ایسا شاٹ مارا تو نے، تیرا تو گین ہی نہیں مل رہا ہے، تیرا تو ایسا شاٹ تو نے مارا ہے، تو بھی ڈھونڈ رہے
میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی چریا شوے، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، تو بھی ڈھونڈ رہے، گے نہیں مل رہے نا۔ او بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی نے آقا کی موجودگی میں صدیق اکبر کو امام مان لیا تھا۔ حضرت امام حسن حسین نے، آقا کے کنبے نے، خاندان نے، اہل بیت رسول نے امام الانبیاء کی حیات میں 16-17 نمازوں میں عائشہ کے ابا صدیق اکبر کو امام مان لیا تھا۔ مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ کتنی نمازیں پڑھائی؟ آگے چلو، اللہ نے صدیق کو پہلا درجہ کیوں دیا؟ امام الانبیاء کی مبارک رحلت ہو گئی، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، سبق آج پڑھایا، میں نے آج بیان کیا ہی نہیں ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں نے سبق پڑھایا۔ اچھا سنو، اب دیکھو میں آپ کو ایک ایک کی کیفیت بتاتا ہوں۔ کانوں میں بات پڑی، آقا علیہ السلام نے دنیا چھوڑ دی، سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رونا شروع ہوا، اور آپ ایسے روئے کہ آپ بالکل بے ہوش نڈھال ہو گئے، کوئی بات چیت نہیں فرما رہے، صرف آپ کی جو ہے نا آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت عثمان غنی کی کیفیت کتابوں میں فرمایا اپنے سر کو اپنے گھٹنوں پر رکھ کے رو رہے، اور فرمایا حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، جب سنا حضور وفات ہو گیا تلوار کو نیام سے نکالا، خبردار جس نے کہا رسول اللہ وفات ہو گیا میں اس کا گردن اڑا دوں گا۔ ان کی حالت یہ ہو گئی۔ حضرت بلال تو جگہ پہ نہ رہے، اور غم اور حزن اور جدائی کی وجہ سے مدینے کے گلیوں میں یوں گھوم رہے، قرار ہی نہیں آ رہا، صدمہ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ سلام صدیق اکبر آپ کو ان غلاموں کی طرف سے، او فرشتوں تم گواہ رہو، ہم صدیق اکبر کو سلام پیش کر رہے، اللہ اللہ ہمارا سلام گنبد خضرا والے آقا تک پہنچا دے، اے ہمارے رب۔ پھر صدیق اکبر بھی وہیں ساتھ میں ہمارا سلام پہنچا دے، کہو آمین۔ آج بہت پیارا سبق ہے، بڑی نسبت ہے۔ اچھا صدیق اکبر کو جب پتہ لگا، سب صحابہ بہت عجیب حالت میں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے، بہت زیادہ، سیدہ عائشہ رو رہی ہے، اور فرمایا رونا دھونے، آسمان رو رہے، زمین رو رہی ہے، اور اونٹ رو رہے، اونٹنیاں رو رہی ہے، جانور رو رہے، پہاڑ رو رہے، پتھر رو رہے، امام الانبیاء دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ صدیق اکبر تشریف لائے، سبحان اللہ کے تشریف لائے، جب امت کو دیکھا، یہ بات کو نہیں بھلانا، پسل جاؤ گے، امت کو دیکھا، عمر کو کیا ہو گیا، یہ حضرت عثمان، یہ حضرت علی، یہ بلال، یہ کیا ہے، بچے کیا، بڑے کیا، بزرگ کیا، ابو ایوب انصاری کی حالت یوں نڈال پڑے ہوئے ہیں، نہ پانی اثر کر رہے، نہ دودھ اثر کر رہے۔ ہاں ایک صحابی آتا ہے، سبحان اللہ کہہ دو، یہ حالت بتا رہو، صدیق کو پہلا درجہ کیوں ملا، یہ خلیفہ بلا فضل کیوں بنا، یہ انبیاء کے بعد بڑا درجہ اس کو کیوں ملا؟ اللہ میری آواز خراب ہے پر میرے دل کے جذبات ہے، میں عرض کر رہا ہوں، او بھائیو صدیق اکبر میں صفات ہے، اعلیٰ درجے کی صفات۔ اب فرمایا ایک صحابی آیا، کہا بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے محبوب نے دنیا کو چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، اللہ مجھے اندھا کر دے، اے اللہ مجھے نابینا کر دے۔ دعا قبول ہوئی، صحابی نابینا ہو گیا۔ یہ حالت ہے، نابینا ہو گیا بالکل، کیونکہ محبت ایسی تھی حضور سے۔ واحد صدیق اکبر ہے، گھوڑے پر تشریف لائے، اور آ کر سب سے پہلے حالت کا جائزہ لیا، اپنے کو سنبھالا، ورنہ میرے دل بھر کا بڑا محبت کرنے والا، حضور کا ساری عمر ساتھ رہنے والا، بچپن سے ساتھ رہنے والا صدیق ہے، پر اپنے کو سنبھالا، صبر کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا، فرمایا عائشہ کیا میرے محبوب نے دنیا چھوڑ دی ہے؟ سیدہ روئی۔ صدیق اکبر نے بیٹی کو نہیں سینے سے لگایا، نہیں، امت کو سنبھالنا ہے، تو حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ جو آپ نے سنا ہے، آپ کے چہرے پاک پہ سفید کپڑا ڈلا ہوا تھا، کپڑا ہٹایا اور پھر رونا شروع کیا، تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں، کیونکہ سب کو سنبھالنا تھا۔ کھڑے ہوئے روئے، 3 الفاظ بولے۔ پہلا لفظ وَخَلِيلَهُ، یہ محبت خدا کی قسم، فرمایا وَخَلِيلَهُ، او میرے دوست،
دوسرا واہ حبیبہ او میرے حبیب واہ صفیہ ہو، ساری کائنات میں چنے ہوئے دلبر، تین الفاظ، واہ خلیلہ ہو واہ حبیبہ ہو واہ صفیہ ہو، پھر روئے۔ اللہ، میں کہتا ہوں نا جب روئے ہوں گے نا تو یہ حجرے میں اس وقت جبریل اور میکائیل اور عزرائیل تینوں تھے، تو یہ فرشتے بھی روئے ہوئے، اور پھر اللہ کے محبوب کی طرف جھکے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور ہمارے شیخ نے فرمایا کہ لوگ کہتے پیشانی کو صرف بوسہ دیا، فرمایا نہیں، ایک بوسہ پیشانی کو دیا، ایک بوسہ دائیں رخسار کو دیا، ایک بوسہ بائیں رخسار کو دیا۔ اور پھر حدیث بخاری کی، پھر کپڑا واپس ڈالا کیونکہ پیچھے امت ہے، فرمایا اے اللہ کے محبوب، آپ کے اوپر اللہ دو موتیں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پہنچ گیا۔ اور پھر اپنے کو سنبھالا، کہتے صدیق باہر نکلا، عمر تو زمانے سے عمر تھا، عمر یوں کھڑا ہے، کانپ رہا ہے، لال آنکھوں کے ساتھ، تلوار نیام سے باہر ہے۔ صدیق اکبر نے ان کو ہاتھ ڈالا اور ایسے گھسیٹ کر مسجد لے گئے، کھینچ کر مسجد لے گئے، اور مسجد لے جا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ صدیق اکبر نے خطبہ دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لمبا خطبہ دیا۔ پھر فرمایا او لوگو جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا تھا، خبردار اللہ زندہ تھا، بندہ اللہ کے لیے موت نہیں ہے، جو امام الانبیاء کی عبادت کر رہا تھا، خبردار رسول اللہ وفات ہو گئی ہے۔ پھر صحابہ کی آنکھ کھلی، ایک ایک کو بلایا، ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، رسول اللہ کا پیار بھی دیا، ہاں دوست کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا، بیٹے کا پیار بھی دیا۔ کہتے سارے آگئے، پروانے جمائے، صدیق بیچ میں ہے۔ حضور نے ایسا چنا ہے، یہ روحانی باپ رسول اللہ کے بعد، ہاں فرمایا کا بلال تو مدینے کی گلیوں میں ہے، اس کو تو قرار نہیں آ رہے، دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ بلال کو لے آؤ۔ اور جب بلال آیا، پتہ ہے ممبر سے اترے، رسول اللہ کے اس عاشق کو، مؤذن کو سینے سے لگایا، پھر خود بھی رویا، پھر بلال کو تسلی دی، کہو بلال اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہو، اللہ کے حکم پہ راضی نہیں ہو، او بلال امام الانبیاء وہ جنت ہے ہمارے لیے۔ کہتے بڑی لمبی تسلی دی، اور حضرت بلال کی ہچکیوں کو روکا، پھر بٹھایا، پھر اس کے بعد کہا چھوڑو اس پریشانی کو، امت کو سنبھالو، دین کو سنبھالو، اور رسول اللہ کو سنبھالو۔ سبحان اللہ کیا، تب تو صدیق اکبر ہے۔ اچھا بھائی، پھر میں نے آپ کو بتایا ہے وفات کے موضوع میں، آج بھی سن لو۔ فرمایا سارے اختلافات کو دبانے والا صدیق اکبر ہے۔ فرمایا مکے کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کو مکہ لے جائیں گے، وہاں آپ کا روزہ بنائیں گے، آپ کی پیدائش ولادت با سعادت وہاں ہوئی ہے۔ مدینے والوں نے کہا ایسا کیسے ہوگا، حضور نے مکہ چھوڑا ہمارے پاس آئے، نہیں لے جا سکتے، تلواریں نکل پڑی، ابھی جھگڑا ہو جاتا۔ صدیق اکبر نے خطبہ دیا، اور نہ لڑو نہ لڑو نہ لڑو، تلواروں کو نیاموں میں ڈالو۔ میں نے اسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا جو نبی کا روح جہاں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے وہی جگہ اس کا روزہ بنتا ہے۔ اسی جگہ بھی چارپائی ہٹائی اور وہاں آپ کا روزہ بنایا گیا۔ اب فرمایا مکے کے صحابہ نے کہا پھر قبر مبارک تو ہم کھودیں گے، مدینے والوں نے کہا ہم کھودیں گے، مدینہ ہمارا ہے۔ حضور ابھی تو صاحب ہے، اختلاف ہو گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں لڑو، فرمایا ایک مکی صحابی ہوگا، ایک مدینے کا رہنے والا ہوگا، دونوں مل کے حضور کے لیے آرام گاہ بنائیں۔ کیسا علم ہے، کیسا علم ہے۔ اب فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح مکی ہے، حضرت طلحہ مدنی ہے، دونوں کو کہا جاؤ حضور کے لیے آرام گاہ تیار کرو۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب کو مبارک غسل دینا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا ایک حضرت علی ہوں گے، ایک حضرت عباس ہوں گے، ایک عبداللہ ابن عباس ہوں گے، ایک فضل ابن عباس ہوں گے، ایک حضرت اسامہ بن زید ہوں گے، ایک حضرت سقران ہوں گے۔
فرمایا امام الانبیاء کو یہ صحابہ غسل دیں گے، اور اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ کی طرف چلے۔ صدیق اکبر نے اس کے بعد امت کو سنبھالا۔ سب سے بڑے تقویدار قرآن کہتے صدیق اکبر ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانے والے صدیق اکبر ہے۔ میرے محمد الرسول اللہ کی صحیح روایت ہے، او میرے صحابہ، جس نے میرے اوپر جتنا احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، بلکہ ڈبل دے دیا، ایک کا بدلہ میرے اوپر باقی ہے، وہ ہے صدیق اکبر، اللہ سے دلواؤں گا۔ اور حضور کی حدیث بخاری جا کے پڑھو، رسول اکرم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، قہر میں ہوں گے، غضب میں ہوں گے۔ امام الانبیاء لمبا سجدہ لگائیں گے اور فرمائیں گے اے میرے اللہ، حساب شروع کرو، لوگ تباہ ہو گئے، جل گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ فرمائے محبوب آپ کی بات رد نہیں ہے، پر ایسا کوئی آگے تو لاؤ جو مجھے حساب دے سکے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے، تو اللہ کے محبوب روایت ہے، حضور فرمایا میں آگے بڑھوں گا اور میں صدیق کو پکڑوں گا، اللہ کے پاس لے جاؤں گا، اللہ مسکرا جائیں گے۔ قرآن گواہ ہے، اللہ فرمائیں گے محبوب یہ کس کو لے آئے ہو، اس سے لینا نہیں ہے، اس کو تو بدلہ دینا ہے، اور پھر اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں جزاک اللہ۔ آپ نے سنا یہ مجمع بہت ضروری تھا، اللہ پاک تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے رہو، جڑتے رہو، عقیدہ بنے گا، بات سمجھ میں آئے گی، تاریخ کا پتہ چلے گا، سیرت صورت کا پتہ چلے گا کہ وفات نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وصلوات اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلی درخواست سب سے یہ ہے، دیکھو دنیا کی زندگی ہمیشہ ہے، تاجر ہو، مزدور ہو، تنخواہ دار ہو، دکاندار ہو، ریڑھی والو، کیا دنیا کی زندگی ہمیشہ ہے؟ تھوڑی ہے نا۔ خوش رہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے خوش رہو گے؟ میں اپنے مقتدیوں کو منع کرتا ہوں، ٹینشن نہیں لو، نہ کسی کا کھاؤ، نہ خواہ اپنا مال کسی کو کھلاؤ ظلمن، صحیح ہے؟ اچھا کماؤ، اچھا کام کرو، جہاں جہاں روزگار میں دعا کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہاں اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دو۔ امام الانبیاء کی دعا ہے، اس دعا کے اندر ایک لفظ ہے کہ جب تم کسی کے یہاں کھانا کھا لو تو اس کو دعا دو کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ دعا ہے۔ ہاں دعا مانگو، اللہ جو میرا کھانا پینا ہے یا جو میں دیتا ہوں، اے اللہ نیک لوگوں تک پہنچا دے، نیک لوگوں تک، صحیح ہے؟ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، ایک آدمی آیا مجھے کہنے لگا صاحب میں نے ایک آدمی کو زکوٰۃ دی، کیا دی؟ سوچ سمجھ کے زکوٰۃ دیا کرو۔ مجھے کہا میں نے زکوٰۃ دی، میں نے کہا پھر؟ کہا مجھ صاحب بعد میں پتہ چلا جب میں نے اس کو زکوٰۃ دی وہ گیا صدر سے رنگین ٹی وی خرید کے لایا۔ اور آج کل تو یہی ہے نا، آج کل غریب کدھر ہے؟ اتنے سارے کنگلے، سگریٹ پی پی کے نشہ کر کر کے کنگلے۔ غریب تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین میں لگا ہوا ہے، اس کو کمانے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ آدمی مجھے خود کہنے لگا مجھ صاحب میرے زکوٰۃ کا بتاؤ۔ مجھے پتہ لگا کہ جب میں نے اس کو زکوٰۃ دیا وہ سیدھا عید کے بعد گیا صدر، وہاں سے رنگین ٹی وی لایا ہے، گھر میں لگائی ہے ٹی وی کو، بچے بھی دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے، میری زکوٰۃ کا کیا ہوا؟ خیر یہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا کیا ہوا؟ اس وجہ سے دو اللہ کے راستے میں، لیکن ایسی جگہ دو کہ اگلا نماز پڑھ کے دعا تو کرے، اگلا کوئی صحیح جگہ میں لگائے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ صدقہ خیرات دیے، وہ جا کے ایک ڈبی کا سگریٹ لیتے، ایک ماچس لیتے، یا اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا بھلا کرے، میری مدد کی، بہت اچھا آدمی ہے، اور کش 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 دھواں نکل رہے۔ اور یارو ہنس کی سنو یا رو کی سنو، یہ تیرے مال کا دھواں نکل رہا ہے، تو نے جو دیا اس کا دھواں نکل رہا ہے، اور دھواں کسی کام میں آتا ہے؟ بلکہ جہاں دھواں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہو دھواں ہے۔ لہذا خیال سے، سمجھ سے، ٹھیک ہے؟ اللہ، اور میں نے بات یہاں شروع کی تھی، جس کا اتنا کام ہے یا اتنا کام ہے، اللہ تمہارے روزگاروں میں برکت عطا فرمائے۔ اتوار کے مجمع میں حاضری کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، صحیح ہے؟ یہاں سے بڑے چشمے اللہ نے جاری کر دیے، بڑے بڑے چشمے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مستورات میں کام ہو رہے، بچوں میں کام ہو رہے، بوڑھوں میں کام ہو رہے، الحمدللہ۔ علماء کے مجمع لگ رہے، الحمدللہ
علماء کے مجمع لگ رہے، اللہ کر یہ اس جگہ کی برکت۔ آؤ گے میرے ٹیلی فون، میرے وائس، میرے پیغام کے بغیر اپنا ٹائم نکال کے آؤ، انشاءاللہ جتنا دین پھیلے گا آپ کا اس کے اندر حصہ ہوگا۔ غصہ نہ کیا کرے، کسی نہ لڑا کرے، گھر میں شور شرابہ نہ کرے، گھر والیوں کو پیار دے، گھر والیوں کو پختنوں گھر والیوں کو پیار دو، کیا دو؟ پیار دو۔ لیکن گھر والیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے جو ہے نا اپنے حقداروں کو وہ بھی عزت دے، صحیح ہے؟ وہ دو دوست تھے، سبحان اللہ کے، ہنسنا منع ہے مسجد میں، ہنستے مسجد میں ہنستے، اللہ انبیاء کا ہنسنا قرآن میں ثابت ہے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ، کسی کے پیچھے باتیں نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو ہلکا کر کے نہ ہنسو، باقی ہنسو، دل کی خوراک ہے، اپنے کو حشاش بشاش رکھو۔ حضور پاک اپنے صحابہ کو مسجد میں ہنساتے تھے، تو یہ سنت میں زندہ کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے ایک آ گیا، پگڑی باندھ دیے، ادھر آیا، میرے مجمع میں کبھی کبھار ہنسنا چلتے ہیں نا، رونا بھی ہے ہنسنا بھی ہے، میرے کان میں کہنے لگا پشتوں میں دا اللہ پکور کے جڑا خوش لگی، اچھا کہنے لگا اللہ کے گھر میں رونا اچھا لگتا ہے۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، یہ مجھے ملا ہے 25 میں، وہاں ملا، الیک سلیک ہوا، چائے کے لیے بیٹھے، اس کو جو میں نے دلائل میں پکڑا نا، اس کا میں نے ہوش اڑا دیا۔ میں نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو سمجھا کہ مسجد میں ہنس، میں نے کہا بھائی غلط نہیں ہنسو، طریقے سے ہنسو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور کے مجمع میں ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ،